براہ راست لیے چلتے ہیں آپ کو کراچی، جہاں پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اس وقت اردو کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ میں نے بند نہیں کی ہیں لیکن میں دیکھ لوں گا میں نے بند نہیں کی ہیں لیکن میں دیکھ لوں گا، میں چیک کر لوں گا اسے کیا ہے جو بھی۔ اور میں تو خود میں تو اور لائبریریز کھولنے کی بات کی میں نے، اور اس کے لیے میں نے کہا جہاں پہ بھی اسسٹنٹ چاہیے ہم ضرورت ہے۔ ایک بار پھر بہت بہت شکریہ ادھر بلانے کا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے میں نے کہا حکومت سندھ اور ہم نے آپ ہی کی سمجھیں کہ کمیونٹی سے وزیر رکھا ہوا ہے، اور بھی ان کو رسپانسبلٹیز دیتے رہتے ہیں، لیکن کلچر والی رسپانسبلٹی کبھی ان سے نہیں لیتے کہ ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ ان کے علاوہ اور کی، بلکہ میں ویسے انہیں کہوں گا کہ مجھے اور لوگوں کو بھی ٹرین کریں کہ آپ کی جگہ لی جا سکے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ تھینک یو۔ مراد علی شاہ اردو کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے، آپ نے براہ راست دیکھا۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد بلدیاتی انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کی فراہمی کے لیے ٹیکنالوجی کو خط بھی لکھ دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد بلدیاتی انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن نے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کی فراہمی کے لیے وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو خط بھی لکھ دیا ہے، اور اس سلسلے میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں مانگی گئی ہیں۔ میئر کے نشست پر 3900 الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں استعمال ہوں گی، اور اس حوالے سے جو خط لکھا گیا ہے اس میں یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ ای وی ایم فراہم کیے جائیں۔ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد بلدیاتی انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کا فیصلہ کیا ہے۔ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو خط لکھا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے 3900 الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں مانگی ہیں۔ عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ عثمان بتائے گا کیا لکھا گیا ہے اس خط میں؟ جی بہت شکریہ۔ الیکشن کمیشن نے ای وی ایم مشینوں کی فراہمی کے لیے وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو خط لکھ دیا۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے 3900 الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں مانگی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم بلدیاتی انتخابات میں صرف میئر کے نشست پہ جو ہے وہ ای وی ایم استعمال کریں گے، جبکہ میئر کی نشست پر جو ہے وہ 3900 جو مشینیں مانگی گئی ہیں۔ ہمارے ذرائع کے مطابق 800 جو مشینیں ہیں وہ مختلف پولنگ اسٹیشن پر الگ الگ ای وی ایم استعمال کرے گا، جبکہ ساتھ ہی ساتھ 3100 مشینیں جو ہے وہ اس الیکشن کے لیے درکار ہوگی، جبکہ الیکشن کمیشن 800 مشینیں بیک اپ کے لیے اپنے پاس رکھے گا۔ جو خط لکھا ہے اس میں مزید لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن کو وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اس تکنیکی کی سپورٹ بھی فراہم کرے، جبکہ ساتھ ہی ساتھ الیکشن کمیشن نے پروجیکٹ مینجمنٹ سپورٹ سروسز مشینوں کی پروڈکشن مشینز کی ٹیسٹنگ کوالٹی کنٹرول بھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے مانگا ہے۔ خط میں مزید لکھا ہے کہ وزارت سائنس رسک مینجمنٹ سیکیورٹی میکنزم سرٹیفکیشن سمیت پولنگ سٹاف کی تربیت جو ہے وہ بھی الیکشن کمیشن کے حکام کو دے۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات جو ہے وہ اسی سال ہوں گے، اس حوالے سے جو ہے وہ اب الیکشن کمیشن جو آئندہ سال ہوگا اس میں انہوں نے تیاری کر لی ہے کہ میئر کے انتخاب میں اب ای وی ایم کا باقاعدہ استعمال ہوگا۔ جی ٹھیک ہے عثمان خان، بہت شکریہ تفصیلات کے لیے۔ بلدیاتی الیکشن میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی علی امین گنڈاپور کو مہنگی پڑ گئی۔ الیکشن کمیشن نے علی امین گنڈاپور کو 50,000 روپے جرمانہ کر دیا ہے۔ بلدیاتی الیکشن میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی علی امین گنڈاپور کو مہنگی پڑ گئی۔ اس بارے میں بھی عثمان خان سے ہی تفصیلات جانتے ہیں۔ عثمان بتائے گا کیا ایکشن لیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے؟ جی بہت شکریہ۔ وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور نے چند روز قبل ڈی اے خان میں اپنی ایک تقریر کے دوران جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات سے متعلق تقریر کی تھی، اور اپنے مخالفین کو جو ہے اس تقریر میں جو ہے وہ سخت تنقید کا نشانہ بنایا تھا، جس کے بعد بلدیاتی انتخابات میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی جو ہے علی امین گنڈاپور کو مہنگی پڑ گئی۔ ہمارے ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے علی امین گنڈاپور کو 50,000 روپے کا جرمانہ کر دیا ہے۔ جرمانے کی رقم جمعے تک جو ہے وہ سرکاری خزانے میں جمع کرانے کا حکم دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے وفاقی وزیر کو آئندہ ضابطہ اخلاق پر عمل کی سخت تنبیہ بھی کر دی ہے۔ دوبارہ اگر ضابطہ اخلاق کیا گیا تو وزارت پر جو ہے وہ نااہلی کی کارروائی شروع ہو سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن نے علی امین گنڈاپور کو آگاہ کر دیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عثمان خان، اس بارے میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ روپے کی بے قدری اور ڈالر کی برتری کا سلسلہ جاری ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر ملکی تاریخ کی نئی بلند ترین سطح 180 روپے سے بھی تجاوز کر گیا ہے۔ روپے کی بے قدری اور ڈالر کی برتری کا سلسلہ جاری ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر ملکی تاریخ کی نئی بلند ترین سطح 180 روپے سے بھی تجاوز کر گیا ہے۔
کمشنر کراچی نے دودھ کی نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا ہے۔ سرکاری سطح پر 94 روپے فی لیٹر دودھ کی قیمت میں 26 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کے بعد نئی قیمت 120 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ ڈیری فارمرز نے نئی قیمتوں کو مسترد کر دیا، جبکہ شہری بھی شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔ کراچی سے بسیم افتخار کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی کی جانب سے دودھ کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ نئے سرکاری نرخ نامے کے مطابق دودھ کی خوردہ قیمت 120 روپے فی لیٹر مقرر کر دی گئی۔ کی دو قیمتوں نے شہریوں کو پریشان کر دیا۔ شہری کہتے ہیں کہ نہ ضلع انتظامیہ کی رٹ نظر آتی ہے اور نہ ہی سرکاری احکامات پر عمل درآمد۔ گورنمنٹ نے 120 روپے کا ریٹ اناؤنس کیا ہے، لیکن یہ آپ کے سامنے یہ ہمیں 140 روپے میں دودھ دے رہے ہیں۔ 100 روپے تو ہونا چاہیے، غریب آدمی تو کے لیے تو بڑی مشکل ہے، امیر تو پھر بھی لے سکتا ہے۔ ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم کوئی کر نہیں سکتے نا، مجبور ہے۔ ڈیری فارمرز کے رہنما شاکر عمر گجر نے دودھ کی نئی قیمتوں کو یکسر مسترد کر دیا۔ کہا کہ دودھ کی نئی قیمتوں کا تعین حقائق، شواہد اور میرٹ پر نہیں کیا گیا۔ میں اس پہ دوبارہ سے نظر ثانی کی آپ سے اپیل کرتا ہوں، اور اگر آپ اس پہ نظر ثانی نہیں کریں گے تو پرامن احتجاج ہمارا حق ہے، ہم پرامن احتجاج کریں گے۔ اگر آپ پھر بھی نہیں اس پہ ایگری ہوئے حقائق کے مطابق نوٹیفیکیشن جاری کرنے پہ، تو ہم عدالت عالیہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ شاکر عمر گجر نے دودھ کی قیمت پر عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان کر دیا۔ ساتھ ہی اپیل کی کہ نوٹیفیکیشن کو منسوخ کر کے نیا اور درست نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ حیدرآباد میں ریٹیلرز دودھ فروشوں نے دودھ کی فی لیٹر قیمت میں 10 روپے اضافے کا اعلان کر دیا ہے۔ دودھ فروشوں کے مطابق بڑھتی ہوئی مہنگائی کے سبب 11 دسمبر سے 120 کے بجائے 130 روپے فی لیٹر دودھ فروخت کیا جائے گا۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ میرے نام سے غلط بیان کو منسوب کیا گیا ہے۔ غلط بیان منسوب کرنے والے صرف اپوزیشن کو لڑانا چاہتے ہیں۔ سابق صدر نے 24 نیوز سے گفتگو میں کہا کہ کسی بھی اپوزیشن رہنما کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ سابق صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ ان کے نام سے غلط بیان کو منسوب کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ غلط بیان منسوب کرنے والے صرف اپوزیشن کو لڑانا چاہتے ہیں۔ 24 نیوز سے خصوصی گفتگو میں سابق صدر کا کہنا تھا کہ کسی بھی اپوزیشن رہنما کے خلاف کوئی بات نہیں کی ہے، اور اس طرح کے غلط بیان کو منسوب کرنے کا مطلب صرف اپوزیشن کو لڑانا ہے۔ کاشتکاری میں ریکارڈ منافع کے حکومتی دعوے کو کوٹ چٹھا کے کاشتکاروں نے جھوٹ قرار دے دیا۔ صدر کسان اتحاد قاضی ذوالفقار حسین کا کہنا ہے کہ موجودہ دور حکومت میں کسان بدحالی کا شکار ہے۔ اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں، رانا محمد سلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا سلیم بتائے گا کیا کہنا ہے کاشتکاروں کا؟ پاکستان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ موجودہ دور حکومت میں اس سال کاشتکاروں کو ریکارڈ منافع ہوا ہے کاشتکاری میں۔ ہمارے ساتھ یہاں پر پاکستان کسان اتحاد کوٹ چٹا تحصیل کوٹ چٹا کے صدر قاضی ذوالفقار حسین موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ یہ دفعہ شدید نقصان تھا، چاہے مرچاں کہیں رہیں، چاہے جیریاں فصلات بھی ہن، مطلب میں نے 38 بگھے رقبہ رادے سے 32-33 لاکھ روپے دا لاس تھا ہے۔ میں کو سمجھ نہیں آتی گورنمنٹ کی میں دعویٰ کریں دی پیے، جھوٹ تے مپنی ہے۔ کسان اس دفعہ رول گئے، برباد تھی گئے پورے تے پورا کسان ایک تے مہنگائی نے رولے، والا کھاد نہیں ملتی، بلیک تے تھی نہیں پئی، بیج بلیک تے، کھاد بلیک تے، گورنمنٹ کا کنٹرول نہیں رہ گیا۔ کسان تے میرے خیال ہی دفعہ تباہی تے بربادی دی تصویر بن چکے۔ لہٰذا عبدالرشید انقلابی کاشتکار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت ساری مشکلات پیش آ رہی ہیں، نہیں مل رہی، ڈی اے پی بلیک پہ مل رہی ہے، یوریا بھی بلیک پہ مل رہی ہے، لائنوں میں لگنا پڑتا ہے، 2 بوری دیتے ہیں ایک آدمی کو بس۔ کسانوں نے حکومت پاکستان کو دعوے کو یکسر مسترد کرتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ اس سال جو ہے کاشتکاری میں بھی ان کو نقصان ہوا ہے، جبکہ کھاد جو ہے وہ بھی انہیں جو ہے بآسانی میسر نہیں ہو رہی، بلکہ بلیک پر انہیں خرید کرنا پڑ رہی ہے۔ جی آگاہ کر رہے تھے آپ، شکریہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پاکستان کسان اتحاد چودھری انور نے کہا ہے آج کے دور میں پاکستان کے کسان کی مالی حالت اس قدر کمزور ہے کہ آج سے پہلے کبھی ایسی نہ تھی۔ کھادیں اتنی مہنگی ہونے کے باوجود کسان کیسے خوشحال رہ سکتا ہے؟ مزید کیا کہہ رہے تھے وہ آپ کو سنواتے ہیں۔ کسان اس دور حکومت میں امیر ہو گیا ہے موجودہ حکومت کی پالیسیوں سے، یہ حقائق کے بہت خلاف ہے۔ آج پاکستان کی تاریخ میں کسان کی مالی حالت اس قدر کمزور ہو چکی ہے کہ پاکستان میں آج سے پہلے کسان کی حالت ایسی نہیں ہوئی تھی۔ آج ڈی اے پی کا ریٹ 9000 سے اوپر ہو گیا، یوریا 2500 روپے مل رہی ہے، اور بل بجلی ٹیوبل جو 5 روپے 35 پیسے تھا آج 16-17 روپے کا ہو گیا۔
इतनी इनपुट्स महंगी होने के बावजूद किसान कैसे खुशहाल हो सकता है? और मौजूदा हुकूमत के दौर में किसान तबके की परेशानी में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है। अखराजात में बेपनाह इजाफा और आमदन में कमी हुई। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं बहावल नगर से हमारे नुमाइंदे कासिम अली शेख से, जो कि इस वक्त गल्ला मंडी में काश्तकारों के साथ मौजूद हैं। कासिम अली, बताइएगा इस बारे में। यह बिल्कुल मौजूदा हुकूमत का दावा है कि उसके दौर में किसान खुशहाल हुआ है और सबसे ज़्यादा जो है वो फ़ायदा किसानों को हुआ। तो इस नारे में कितनी जो सच्चाई है, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गल्ला मंडी में, मेरे साथ जो है काश्तकार किसान हजरात मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। आप बताइएगा जी, कितनी महंगाई है, खर्चा आपको बहुत ज़्यादा नफा हुआ? बहुत महंगाई हुई है जी। 1750 रुपये मिलते, हूँ तो 2500 नहीं मिल रही खाद, तेल बड़ी महंगाई हुई है। तो फिर खर्चा ज़्यादा हो जाते हैं, खर्चे पूरे किमें करिए? क्या कहते हैं? तो कोई फायदा नहीं होया, सारा कोई खा रहे हैं, जब हुण साडा टाइम होया सानू देगा ही शे नहीं रहे। तेल महंगा हुआ, जो इसके ज़रिए आलात हैं उनकी कीमत में भी बेपनाह इजाफा होने की वजह से इनके अखराजात में इजाफा हुआ है और आमदन जो है उसमें कमी वाक़ई हुई जी। और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में सजा सालाना स्पोर्ट्स गाला, तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ खेलों में भरपूर हिस्सा लिया और खूब हल्ला गुल्ला किया। सूबाई वज़ीर असलम इकबाल, साबिक क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ और वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। मुस्तकबिल के डॉक्टर्स ने खेल कूद में भरपूर दिन गुजारा। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स गाला में तुलबा की कासीर तादाद ने शिरकत की। लाठी रेस, स्पून रेस और दीगर खेलों में तुलबा ने खूब हल्ला गुल्ला किया। सूबाई वजीर असलम इकबाल और साबिक क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ का कहना था कि खेल ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए बहुत जरूरी है। जिस कौम के अंदर अच्छे खिलाड़ी पैदा हों, अच्छी जिस्मानी नशोनुमा हो, तो वहाँ पर हेल्दी ब्रेन के साथ हम बेहतर एक्टिविटी कर सकते हैं। हेल्थी माशरा अगर करना है तो उसमें स्पोर्ट्स का बहुत ज़रूरी है। किसी भी माशरे में स्पोर्ट्स है, अगर आप दुनिया में कहीं भी जाएं तो स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने कहा कि अहम निसाबी सरगर्मियां तलबा को तरोताज़ा रखने में मदद देती हैं। एकेडमिक के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है और ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स की एक्टिविटी जिसमें जिस्मानी वर्जिशें और तमाम चीज़ें होती हैं, इनका आजकल कमी आ गई है। स्पोर्ट गाला के मौका पर फूड स्टॉल्स भी लगाए गए, जहां तलबा ने मजेदार खानों पर हाथ साफ किए। एक मरतबा फिर बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी गई है। बिजली 4 रुपये 74 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं, अवैस किरानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, महंगी बिजली का झटका एक बार फिर से लगा दिया गया आवाम को। जी बिल्कुल, ये हाई वाटर झटका है। उसकी वजह ये है कि 1 रुपये नहीं, 2 रुपये नहीं, बल्कि पूरे 4 रुपये 74 पैसे जो है बिजली मजीद महंगी करने की असूली मंजूरी दे दी गई है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बिजली माहाना 2 पैसे एडजस्टमेंट की मद में अक्टूबर के माह के हवाले से जो है कीमत में महंगी की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक बताया गया है कि दिसंबर के बिजली के बिलों में ये इजाफी रकम जो है 10 सितंबर कंपनियों के सार्फिन से वसूल की जाएगी। के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन का इतलाक नहीं होगा, लेकिन बताया जा रहा है कि 60 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ जो है वो 10 सितंबर कंपनियों के सार्फिन पर पड़ेगा। 4 रुपये 74 पैसे फी यूनिट इजाफी बिजली जो है महंगी बिजली जो है अब उसका सार्फिन को जो है बिल अदा करना होगा। बहुत शुक्रिया अवैस किरानी अपडेट करने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुदस्सर नारो के बेटे सचल और फैमिली से मुलाकात हो गई। मुलाकात में वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी भी शरीक थीं। मुदस्सर नारो की फैमिली ने तफसीलात से वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें मुकम्मल मालूमात फराहमी की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुदस्सर नारो के बेटे सचल और उनकी फैमिली से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी भी मौजूद थीं। मुदस्सर नारो की फैमिली ने तफसीलात से वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें मुकम्मल मालूमात की फराहमी की यकीन दहानी कराई है। दुनिया भर में खौफ फैलाने वाला ओमिक्रॉन पाकिस्तान भी पहुंच गया। शहर कायद में पहला ओमिक्रॉन मुश्तबा केस सामने आ गया है। कराची की खातून में ओमिक्रॉन वेरिएंट की तशख़ीस हुई है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक खातून बैरून मुल्क से पाकिस्तान पहुंची हैं और उनका कोरोना टेस्ट मुस्बत है। ओमिक्रॉन ने पाकिस्तान में भी खतरे की घंटी बजा दी। शहर कायद में पहला ओमिक्रॉन मुश्तबा केस सामने आ गया। खातून बैरून मुल्क से आई है और उसका कोरोना टेस्ट मुस्बत है, जबकि खातून की ट्रैवल हिस्ट्री मालूम की जा रही है। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचोहो का कहना है कि ओमिक्रॉन के मुश्तबा केस पर तहकीक की जा रही है। केस कराची में आया है, हम अभी सस्पेक्ट कर रहे हैं, उसकी जीनोम स्टडी नहीं हुई है, लेकिन उसके जिस तरह से वो वायरस बिहेव कर रहा है, ऐसे लगता है कि वो ओमिक्रॉन ही है।
मुतासरा खातून की उम्र 57 बरस है। खातून ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। ओमिक्रॉन तेजी से फैलता है लेकिन मुहलिक नहीं। मुतासरा खातून को घर में आइसोलेट कर दिया गया है। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन के केस पर कौमी इदारा सेहत का भी बयान सामने आ गया। कौमी इदारा सेहत का कहना है कि सैंपल की ओमिक्रॉन होने की अभी तक तस्दीक नहीं हुई। इस बारे में जीनोम सीक्वेंसिंग का अमल सैंपल लेने के बाद मुकम्मल किया जाएगा। आलमी सूरत हाल के पेश नज़र अवाम हर सूरत वैक्सीनेशन यकीनी बनाएं, एहतियात भी करें। माहिरीन कहते हैं कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पुरानी किस्म डेल्टा से कम खतरनाक है। तहकीक के मुताबिक कोरोना की नई किस्म भारत से शुरू होने वाले डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा मुहलिक नहीं है। ताहम ठोस नताइज अखज़ करने के लिए मजीद अदाद-ओ-शुमार दरकार होंगे।